بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی قوم بھوک افلاس یا معاشی تنگی کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی۔ جب بھی کوئی قوم تباہی یا بربادی کے دانے پر آتی ہے، اس کے پیچھے صرف تربیت کا فقدان ہی وجہ ہوتی ہے۔ کسی بھی قوم کے تباہ ہونے کی وجہ اس قوم کے لوگوں میں تربیت کا نہ ہونا ہوتا ہے، اور یہی تربیت اس قدر معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے کہ وہ لوگ یا وہ قوم اس نہج تک آ جاتی ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی گھر میں، کسی معاشرے میں جب لوگ تربیت سے محروم ہو جاتے ہیں تو وہ معاشرہ یا وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ان کے کوئی اخلاقیات نہیں رہتے، کوئی ان کی رسم و رواج، کلچر، مذہب، ہر چیز سے وہ بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان معاملات میں ان کو تربیت نہیں دی جاتی۔ تو بعض ٹائم انسان ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ اکثر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے، پوری پوری زندگی گزر جاتی ہے، بالوں میں سفیدی اتر آتی ہے، لیکن وہ بزرگ یا لوگ بنیادی تربیت سے محروم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر 70-75 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک ہمارے بہت سارے لوگوں کو بنیادی جو تربیت کے پہلو ہیں ان سے ہی واقفیت نہیں ہے، تو ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں گے؟ مثلا آج تک ہم لوگ یہ نہ جان سکے کہ ہم نے کہاں پر تھوکنا ہے اور کہاں پر نہیں تھوکنا، ہمیں اس چیز کا فرق معلوم نہ ہو سکا۔ سڑک کے اوپر جاتے ہوئے لوگ بڑی خوشی سے پان کھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر پان کی تھوک سڑک کے اوپر پھینکتے ہیں، اور سڑک کا کتنا حصہ گندگی سے بھر دیتے ہیں، اور پیچھے کوئی بائک پہ یا کوئی انسان پیدل آ رہا ہے، اس کے سارے کپڑے بھرے جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے اخلاقی پہلو ہیں۔ اگر ہمیں تو یہ فرق معلوم نہیں ہے کہ اگر ہم نے کوئی پھل کھایا ہے، اس کا چھلکا کہاں پر پھینکنا ہے۔ کوئی کیلا، مالٹا، کوئی چیز کھائی ہے، اس کا چھلکا بر لبے سڑک پھینک دیتے ہیں۔ اسی چھلکے سے تھوڑی دیر کے بعد کوئی شخص یا کوئی بزرگ یا کوئی بچہ پھسل کر گر جاتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی جسمانی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ تو آج تک یہ نہ سمجھ سکے، ہمارے بچوں کو تو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ جب ہم نے بازار میں بائک چلانی ہے یا گاڑی چلانی ہے تو اس کو مناسب رفتار سے چلانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بازار میں کوئی چھوٹا بچہ یا کوئی گلی سے نکلنے والا کوئی بزرگ کسی تکلیف کا شکار نہ ہو جائے۔ ہمیں آج تک اس فرق کا پتہ نہیں چل سکا کہ ہم نے گفتگو کرتے ہوئے کون سے الفاظ کا انتخاب کرنا ہے اور کون سے الفاظ کا انتخاب نہیں کرنا۔ ہمیں تو آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ہم نے گفتگو کرتے ہوئے امیر اور غریب کے فرق کو سامنے رکھنا یا نہیں رکھنا، ہم نے بلا تفریق بات کرنی ہے لوگوں سے۔ ہمیں تو آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں سے، قریبی لوگوں سے ملتے جلتے وقت کیا پیمانہ رکھنا ہے۔ ہم نے دولت کو پیمانہ بنانا ہے یا انسانیت کو پیمانہ بنانا ہے؟ تو ناظرین، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی پر تنقید کرنا چاہ رہا ہوں یا کسی کی دل آزاری کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ وہ بنیادی تربیت کے پہلو ہیں جن کو ہم نے خود بھی سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ یقین مانیں، اگر آج ہم نے یہ پہلو سیکھ کر اپنے بچوں کو نہ سکھائے تو پاکستان پہلے ہی ذلت اور تکلیف کا شکار ہو چکا ہے۔ اس میں کسی حکمران کا، کسی اور کسی امریکہ، کسی بھی یورپی یا کافر، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس سب کے ذمہ دار ہم لوگ خود ہیں۔ ہماری تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ملک اور یہ معاشرہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ آئے دن نئے سے نئے مسائل سے ہم دو چار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ سڑک پر چلتے ہوئے جلد بازی کو گھر چھوڑ کے آئیں۔ ہمیں تو جلد بازی یاد ہی سڑک پر آتی ہے، تو آپ شروع سے ہی اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا سڑک پر چلتے ہوئے جلد بازی نہیں کرنی، آپ نے اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے لوگوں کی بھی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ بازار کے اندر چلتے ہوئے، محلے کے اندر چلتے ہوئے ہم نے بائک کی سپیڈ کو نارمل رکھنا ہے، گاڑی کی سپیڈ کو نارمل رکھنا ہے، تاکہ کسی پر گندگی کے چھینٹے نہ پڑیں، کوئی تکلیف کا شکار نہ ہو۔ یہ ساری ہم نے تربیت اپنے بچوں کی کرنی ہے۔
اگر ہم یہ تربیت کریں گے تو انشاءاللہ یہی تربیت ہماری اگلی نسلوں میں منتقل ہوگی اور ہماری نسلیں محفوظ ہو جائیں گی، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مذہب اور زیادہ سے زیادہ دوسری باتوں کی دعوت دیں۔ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اخلاق کی اور تربیت کی ہے۔ جب ہم تربیت یافتہ ہوں گے تو انشاءاللہ مذہب اور دوسرے جو زندگی کے پہلو ہیں ان سے بہت اچھی آشنائی ہم حاصل کر سکیں گے۔ تو میں اس بات کی امید کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے سننے والے تمام ناظرین اپنے بچوں کو جتنے پہلو میں نے آج آپ کو بتایا ہیں، جتنے معاشرے بتائے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو خود بھی سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو ان کی تربیت میں لازمی شامل کریں گے، تاکہ اس معاشرے میں ہم سب ایک مفید شریکہ کردار ادا کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تربیت کے ایک نئے پہلو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔